سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز اور ایم این اے ہاسٹل میں سیکیورٹی انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن مکمل ہو چکی ہے۔ جدید نگرانی کا نظام فعال ہو گیا ہے۔ سی ڈی اے کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں 48 نئے سی سی ٹی وی اور 16 سپیڈ ڈوم کیمراز نصب کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد بہزاد سلیمی سے۔ جی بہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، وفاقی ترقیاتی ادارے سی ڈی اے کی جانب سے سینٹ ہاؤس کمیٹی کو یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس کے مطابق پارلیمنٹ لاجز اور ایم این اے ہاسٹلز میں سیکیورٹی انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن مکمل ہو گئی ہے اور پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ جدید نگرانی کا نظام فعال کر دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ لاجز میں 48 نئے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور 16 سپیڈ ڈوم کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ دونوں داخلی گیٹس پر ڈیلٹا بیریئرز اور انڈر وہیکل سرویلنس سسٹم بھی نصب کر دیا گیا ہے اور ایم این اے ہاسٹلز میں 18 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور ایم این اے ہاسٹل کے ڈیلٹا بیریئرز کی مرمت بھی مکمل کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی ادارے پارلیمنٹ لاجز میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی، نگرانی اور رسائی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا اور پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی کے لیے ہر وقت فوری ایمرجنسی رسپانس کا بھی نظام ہوگا۔ جی، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہے، نہ ہی کسی قسم کا امتیازی یا پھر مساوی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہر منگل کو شوہر سے ملاقات بھی کرائی جاتی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق سابق خاتون اول ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کے لیے کچھ اضافی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بشرا بی بی سارا دن آزادانہ گھوم پھر سکتی ہیں، صرف رات کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کریں گے شہزاد علی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ امتیازی یا غیر مساوی سلوک کی تردید، کہا حراستی اور رہائشی سہولیات مناسب اور اطمینان بخش ہیں۔ بشرا بی بی کی ہر منگل کے روز شوہر سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ جیل مینول کے مطابق بشرا بی بی کی رازداری کا بھی مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ سابق خاتون اول کی بیٹی کے الزامات حقائق سے ماورا اور مفروضوں پر مبنی قرار، عدالت عالیہ سے درخواست خارج کرنے کی استدعا بھی کر دی۔ عدالت میں جمع رپورٹ میں بتایا گیا کہ بشرا بی بی قانون کے مطابق عدالت سے ملنے والی سزا کاٹ رہی ہیں۔ انہیں قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی سہولت بھی حاصل ہے۔ 2 خواتین وارڈر بیرک میں ہر وقت تعینات ہے، جو مقررہ مینیو کے مطابق روزانہ 3 وقت کا کھانا تیار کرتی ہیں اور سارا دن بشرا بی بی کی روزمرہ ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ جیل کی خاتون میڈیکل آفیسر روزانہ 2 مرتبہ بشرا بی بی کا معائنہ کرنے جاتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر بشرا بی بی کا خصوصی طبی معائنہ کروایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ اور لیڈی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ باقاعدگی سے ملاقات اور گفتگو کرتی ہیں۔ خواتین افسران بشرا بی بی کی بات سنتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو متعلقہ حکام تک بھی پہنچاتی ہیں۔ رپورٹ میں استدعا کی گئی ہے کہ قید تنہائی کے الزام کے برخلاف درخواست گزار کی والدہ کو کئی سہولیات حاصل ہیں، اس لیے درخواست بے بنیاد قرار دے کر خارج کی جائے۔ ابھی آپ کو لاہور سے خبر دیتے ہیں۔ ڈیفنس نجی یونیورسٹی کے ہاسٹل سے طالب علم کی لاش ملی ہے اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ طالب علم کی شناخت 18 سال کے اریب کے نام سے ہوئی ہے۔ اریب قصور کا رہائشی تھا۔ ناشتے کے وقت طبیعت خراب ہوئی۔ اریب کی موت کیسے ہوئی ہے، تعین پوسٹ مارٹم کے بعد ہوگا۔ تو لاہور سے خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈیفنس نجی یونیورسٹی کا طالب علم جس کی عمر 18 سال بتائی جا رہی ہے اور نام تھا اس کا اریب۔ اسی پر بات کریں گے، اپنے رپورٹر جہانگیر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جہانگیر، کیا معاملہ ہے یہ؟ ابھی اریب کی لاش جو ہے ڈیفنس کی ایک نجی یونیورسٹی کے ہاسٹل سے ملی ہے اور ناشتہ کرنے کے دوران اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو اسپتال لے جایا گیا تو یہ طالب علم جو ہے دم توڑ گیا۔ 18 سال اس کی عمر ہے۔ اریب اس کا نام ہے، قصور کا یہ رہائشی تھا۔ موت کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے اس کا پوسٹ مارٹم کروا دیا گیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی میت جو ہے اس کے ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ ورثا یہ ڈیڈ باڈی لے کر قصور روانہ ہو چکے ہیں۔ اس پر ابھی تک کوئی قانونی کارروائی جو عمل میں نہیں لائے گی، کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو موت کی وجوہات سامنے آئیں گی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، اس کی موت کی وجوہات کیا ہیں۔ ابھی جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی اس کے ورثا کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہونے کے بعد مزید قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ٹھیک ہے جہانگیر، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کی تقسیم پر کسی کی لاش نہیں گرنے دیں گے۔ نئے صوبے بنانے کے لیے آئین میں 2/3 اکثریت کا طریقہ کار موجود ہے۔ سندھ اسمبلی متعدد بار نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت کر چکی ہے۔ محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صوبوں کی تقسیم پر کسی کی لاش نہیں گرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بنانے کے لیے آئین میں 2/3 اکثریت کا طریقہ کار موجود ہے۔ سندھ اسمبلی متعدد بار نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت کر چکی ہے۔
محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ لاہور بورڈ میں سکھ طالب علم نے میٹرک امتحانات میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ طالب علم کا کہنا ہے کہ والد کو مشعل راہ بنایا، اس لیے کامیابی حاصل کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دانیال عمر سے، جو کہ اس وقت سکھ طالب علم کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی دانیال۔ دیکھیں، آج لاہور بورڈ کے تحت میٹرک کے نتائج کا اعلان ہو گیا ہے اور جو پوزیشن ہولڈر طلبہ ہیں ان کو ان کے اعزاز کے اندر آج تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے شرکت کی اور اس تقریب کے اندر خصوصی بات یہ ہے کہ آج ایک سکھ طالب علم نے پوزیشن حاصل کی ہے، سیکنڈ پوزیشن اس نے حاصل کیا ہے، جن کے والد صاحب خود بھی تمغہ امتیاز ہیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر مہپال سنگھ صاحب۔ ان کے بیٹے ہیں ان قاسم صاحب، جنہوں نے یہ پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ کی ذات کا بہت مشکور ہوں کہ آج اس نے اس دن سے ہمیں نوازا، اور پھر اسپیسیفکلی جو ان کے تمام ٹیچرز حضرات ہیں جنہوں نے اس پہ محنت کی اور اس کو پالش کیا۔ اپنے ٹائم کا اہمیت کا اندازہ تھا، اس ٹائم کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پڑھا، اور جہاں تک بات آتی ہے کتنے گھنٹے پڑھنے کی تو یہ کبھی بھی فکس نہیں تھا، لیکن جتنے گھنٹے بھی پڑھے اس کو کنسسٹنٹ رہ کے پڑھے اور فوکس رہ کے پڑھے۔ پچھلے گریڈز میں بھی یہی راز ہے کہ جب بندہ کنسسٹنٹ رہتا ہے، جب بندہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں تمام کنڈیشنز کو، تو وہ یہ تمام اچیو کر لیتا ہے۔ اور اسلامیات اور ترجمۃ القرآن کو ایز اے سبجیکٹ پڑھنا اور تمام اس میں سے ٹیچنگز کو حاصل کرنا، آئی تھنک سو اٹ واز اے نیو ایکسپیرینس فار می، اور یہ شروع سے میں نے ترجمۃ القرآن کو اڈاپٹ کیا ایز اے سبجیکٹ، اور خوش نصیب فیل کرتا ہوں کہ آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ 9th گریڈ میں بھی جو ہے وہ ترجمۃ القرآن اور اسلامیات میں بڑے بہترین مارکس جو ہے وہ حاصل کیے تھے، اور ڈاکٹر مہپال سنگھ جو ان کے والد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہی آج خوشی کا دن ہے، بچوں پر سختی نہیں کی اور بچے نے جو ہے وہ خود ہی پڑھائی کرتی رہی ہے، اور آگے جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ بچا جائے گا۔ جی دانیال، آپ کا بے حد شکریہ۔ جبکہ گجرانوالہ تعلیمی بورڈ نے میٹرک امتحانات 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلی پوزیشن ادینہ راشد اور صدیقہ الماس نے حاصل کی۔ سما کے نمائندے شہزاد احمد کے ساتھ ہونہار طالبات موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جی شہزاد۔ جی بالکل، گجرانوالہ تعلیمی بورڈ کے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2026 میں گجرانوالہ کی ہی دو ہونہار طالبات نے 1200 میں سے 1190 نمبر حاصل کر کے سائنس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میرے ساتھ ہونہار طالبات موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ والدین، اساتذہ کرام اور اپنے ادارے کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان کی محنت اور رہنمائی کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ کیا بننا چاہیں گے آپ؟ میں ڈاکٹر بننا چاہوں گی اور دکھی انسانیت کی خدمت کروں گی انشاءاللہ۔ ادینہ راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مسلسل اگر ہم محنت کریں تو ہم اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ طلباء کو میں یہ پیغام دوں گی کہ وہ سچی لگن کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خوب محنت کریں، والدین کا احترام کریں، کیونکہ بعد اب بانصیب، بے ادب بے نصیب، اور مستقبل میں آرمی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ ہونہار طالبات نہ صرف خود بلکہ ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی خوشی سے انہار ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر ملتان میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک کے رزلٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سائنس گروپ میں طالبات بازی لے گئی ہیں۔ مہرین رسول نے سائنس گروپ میں 1190 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ محسن علی سے مزید جانتے ہیں۔ جی محسن۔ جی بالکل، ملتان بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملتان بورڈ میں سائنس گروپ میں طالبات نے بازی جیت لی ہے اور تینوں پوزیشنیں طالبات نے حاصل کی ہے۔ جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ مہرین رسول نے 1190 نمبر لے کر حاصل کیا۔ ہمارے ساتھ موجود بھی سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ بتا دیں کہ آپ کی پہلی پوزیشن آئی ہے ملتان بورڈ میں، کیا خواہش تھی آپ کی، کیا جذبے تھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے انتھک محنت کی ہے جس کا مجھے یہ نتیجہ ملا ہے۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا نام روشن کروں، اور اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ملتان بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر پائی۔ جی بالکل، ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ امام مسجد بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتا دیں کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو کہ آپ کی بیٹی نے پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے ملتان بورڈ میں؟ اللہ کا شکر ہے جی، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے اپنی بیٹیوں پر، سب بیٹیوں پر فخر ہے۔ یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے محنت کرتی رہیں گی، انشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گی۔ ملتان بورڈ کی جانب سے ان کو 1 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا گیا ہے۔ جی